यानी हुसैन पाक के जैसा कोई नहीं। बेशक लीजिए बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पाक पेश करने के लिए मैं मोहम्मद वसीम रज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आएँ और बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पाक पेश करें। एक बार फिर से उन दोस्तों अहबाब से जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जलसा गाह में तशरीफ रखिए। इधर उधर जो लोग खड़े हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ में उनसे मुल्तमिस हूँ कि इर्द गिर्द खड़े ना रहते हुए, तमाशा ना बनते हुए जलसे की जीनत बन जाए। लीजिए सली मोहम्मद वसीम रज़ा नूरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा बुलंद आवाज़ में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते पाक के चंद अशआर पेश करने जा रहा हूँ। सुना फरमाएं। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे
دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں. اور کیا خوب فرماتے شاعر, ہم دنیا میں تو ان کے غلام ہیں, کہہ دیجئے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. ہم دنیا میں تو ان کے غلام ہیں, یہ کاش محشر میں بھی وہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے. دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے, دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے, تو محشر میں بھی کہہ دینا آقا محشر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, ذکر شہداء کربلا, مذہب اسلام. سبحان اللہ. تمام حضرات سے التماس ہے کہ ارد گرد نہ کھڑے ہوتے, جلسے کا ہمیں تشریف لائیں. ہمارے مقرر کوششی حضرت محمد سبحان رضا خان صاحب قبلہ تشریف لا چکے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس مختصر انداز میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں. دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے, دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے, تو محشر میں بھی کہہ دینا آقا محشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں. پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے, کہ اجمیر کا ساقی ہو, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں کھانا اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں کھانا, پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے, کہ تاج آباد کا ساقی ہو, تاج آباد کا ساقی ہو, مارے راہ کا میں کھانا دل میں تجھے رکھ لوں. اور آخری مقطع کا شعر سماعت فرمائیں. بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے,
عصمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا آقا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ، دل میں تجھے رکھ لوں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی مترنم آواز اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ نعت پاک کے اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ لیجئے وہ گھڑیاں اب ختم ہوئی اور وہ مقرر خصوصی، وہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سبحان رضا خان صاحب قبلہ، جن کا خطاب نایاب سننے کے لیے ہم اور آپ بے چین و بیتاب ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنے معزز مقرر کو آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بار پھر سے اپنے دوست و احباب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں، جو ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور جو ڈسٹربینس پیدا کیے ہوئے ہیں، ان سے التماس ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ یہ حسین پاک کی محفل ہے، آج کا اس بزم کا یہ 7واں دن ہے۔ انشاءاللہ اپنی روایت کے مطابق اسی اصول و ضوابط کے ساتھ جلسے کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی ادب و احترام کے ساتھ میں اور قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلسے کا اختتام ہوگا۔ حسین پاک کی ذات پہ کیا کہنا، کسی شاعر نے اسی بات کو اپنے انداز میں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ حسین جیسا شہید اعظم، کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ، حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ لیجئے اپنے معزز اور محترم مقرر کو ان اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ اجمل سلطان پوری کے ان اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ درندوں سے دغا بازوں سے خونخواروں سے لڑتے تھے، درندوں سے دغا بازوں سے خونخواروں سے لڑتے تھے، عدو سے ڈھال سے نیزوں سے تلواروں سے لڑتے تھے، وہ اجمل کربلا میں ان ستمگاروں سے لڑتے تھے، یعنی حسین ابن علی مذہب کے غداروں سے لڑتے تھے، مگر جب یاد آئی پیارے نانا جان کی امت، مگر جب یاد آئی پیارے نانا جان کی امت، ہوئے بس دم بخود شبیر تلواروں کے جھرمٹ میں۔ لیجئے اپنے معزز و محترم مقرر حضرت علامہ مولانا محمد سبحان رضا خان صاحب قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے فرمائیں، اس انداز کے ساتھ میں کہ جو لوگ ارد گرد تماشا بنے ہوئے ہیں وہ بھی جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا اور مچل کے جی لگا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ، آئیے حضرت تشریف لائیے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونین کے سرور، دارین کے تاجور، مجموع مخلوقات کے حرف اولی، تفسیر قرآن مبین، شہنشاہ انبیاء و مرسلین، گلزار خلائق کے سب سے نفیس پھول، مبدائے ضوابط فروع و اصول، واسطے علت و معلول، رابطے جاعل و مجعول، تشنگان جمال کو شراب دیدار سے سرفراز فرماتے ہوئے ظہور پذیر ہونے والے مصطفیٰ و مجتبی حضور سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں با آواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. ایک مرتبہ اور جی لگا کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضو بعن تصلی علیہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رجس کا دوسرا لفظ ہی یہی آتا ہے، ہر ناپاکی سے، ہر گندگی سے. خوب تمہیں منزہ اور مبرہ کر دے، پاک کر دے. یہ اہل بیت کی شان میں آیت مقدس ہے. جن کے پاکی کا ارادہ خدا رکھتا ہو اس کی شان کتنی بلند اور بالا ہے. نبی کے بعد
मलाइके कराम के बाद हम में कोई मासूम नहीं। छोटे से बच्चे को भी हम मासूम नहीं बोल सकते। इसलिए कि गुनाह की ताकत नहीं, क्योंकि शऊर नहीं है, उस वक्त समझ नहीं है, मगर मादा रखा गया है। मगर ये एक ऐसी जमात है कि जिनके पाकी के और जिनके सुथरा होने का जिक्र कुरान पाक दे रहा है। हजरत सईद बिन कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत मुकद्दस अहले बैत की शान में नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने अहले बैत पर अपने रहमतों को तमाम फरमाया। बाज़ सहाबाए कराम और ताबईन एज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का कौल है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि बाज़ सहाबाए कराम और ताबईन इस आयत पाक से अहले अबा मुराद लेते हैं। अहले अबा से मतलब पंजतने पाक, अली व फातिमा व हसन व हुसैन। और सच भी यही है कि एक बार रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सरकार आपकी अहले बैत में कौन लोग हैं? अहल के माने वाले, बैत माने घर, अहले बैत घर वाले, कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाल अलियो व फातिमतो वल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी अहले बैत। मगर बाज़ सहाबाए कराम और ताबईन कराम इस आयत पाक से अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन को लेते हैं, और वो इस वजह से लेते हैं कि उनका बयान है, फरमान है कि जहां पर यह आयत मुक़द्दसा है इन्नमा युरिदुल्लाहु की, वहीं पर 7 आयत पाक उम्महातुल मोमिनीन के शान में नाजिल हुई। तो बीच में ये आयत मुक़द्दस किस तरह आ जाएगी? इसलिए ये भी उम्महातुल मोमिनीन ही की शान में है। लेकिन नहीं, जो लोग इस आयत पाक से अहले अबा यानी पंजतने पाक मुराद लेते हैं, वो एक दलील और भी पेश फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान-ए अक़दस पर इस अंदाज में तशरीफ लाए कि मुज़म्मिल शरीफ चादर आपके साथ थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने फरमाया ऐनल अली, कहाँ है अली वल फातिमा, अली और फातिमा तशरीफ लाए। आपने फरमाया आओ तुम इस चादर के नीचे आ जाओ। फिर आपने हसन और हुसैन को बुलाया, एक तरफ इमाम हसन को, एक तरफ इमाम हुसैन को बिठा लिया। फिर चादर पाक का ऊपर से साया कर लिया, और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलुल बैती, ए अल्लाह यही मेरे घर वाले, अब तो इनको पाक कर दे हर रिज से सुथरा कर दे हर गंदगी से। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बगल में तशरीफ फरमा थी, उम्महातुल मोमिनीन में से। आपने चाहा कि लाओ उस चादर के नीचे हम भी चली जाएं, तो जैसे चादर का कोना उठाया, मेरे नबी ने चादर को वापस ले लिया और फरमाया इन्नका अला खैर, तुम जहां पर हो भलाई हो, इस चादर के नीचे मत आओ, तुम्हारा जो मकाम है वो मकाम भलाई है।
اور جو لوگ اس آیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ انما یرید اللہ لیذھب کی نازل ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے تو سیدہ خاتون جنت کے گھر کے طرف سے گزرتے ہوئے تشریف لے جاتے، اور جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے قریب پہنچتے تو آپ فرماتے اللہم، آپ فرماتے الصلاۃ اہل البیت، اے میرے گھر والو نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک مسلسل میرے نبی دروازے فاطمہ سے ہو کر کے گزرتے تھے، اور جب پہنچتے آپ تو یہی ارشاد فرماتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، اے میرے گھر والو سلامتی ہو تم پر، اللہ تم پر رحمت نازل کر فرمائے، برکت نازل فرمائے، نماز پڑھو خدا تم پر رحم کرے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہی پنجتن پاک اہل بیت۔ مگر ایک میں اپنا نظریہ آپ کو پیش کر دوں، اہل بیت سکنہ، اہل بیت ولادت اور اہل بیت نسبی، تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو رشتہ نسب کا ہوتا ہے، یا تو رشتہ ولادت کا ہوتا ہے، اور یا پھر رشتہ جو ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے، تین رشتے ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت نسبی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے شجرے میں ہو، نبی کے سلسلے میں ہو، اور اہل بیت ولادت اس کو کہتے ہیں جو نبی کے گھر میں پیدا ہوا، بعد میں سسرال، نبی کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی، جیسے سیدہ خاتون جنت، آپ کی ولادت ہوئی مگر آپ کا مسکن سسرال رہا، آپ سسرال تشریف لے گئی۔ اور ایک وہ ہے جو اہل بیت مسکن ہو، سکنہ ہو نبی کے گھر میں، یعنی ولادت کہیں اور ہوئی ہو، نکاح کے بعد میں نبی کے گھر میں آئی ہیں، وہ ہے امہات المومنین۔ تین ہیں، تو ہمارے لیے تینوں عزت و عظمت والے ہیں، ہمیں کیا بڑی تحقیق کرنے کی کہ کون اہل بیت میں فرمایا گیا کون نہیں، ارے ہمیں تو در کا ٹکڑا سب کے چاہیے، سب کے کرم کی بھیک ہمیں چاہیے۔ مگر ہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ جب کہیں اہم مقام پر اپنے اہل بیت میں سے نام چننا ہوا تو میرے نبی نے انہی 4 نفوس قدسیہ کا نام لیا، جن کو علی و فاطمہ والحسن والحسین کے اسم مقدس سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو مثال بھی دے دوں، میرے نبی منبر نور پر خطبہ دے رہے تھے، وہ کیا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک پادری آیا اسقف، اور اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، پہلے گفتگو ہوتی ہے، پھر مناظرہ ہوتا ہے، علمی بحث، دونوں فریقین آمنے سامنے ہو، علمی بحث ہوتی ہے، جب بات اس سے نہ کٹے تو مباہلے کی صورت آتی ہے، اور مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے دونوں لوگ ایک دوسرے کے لیے بددعا کریں۔ وہ دور بھی آیا ہے میرے نبی کے زمانے میں کہ مباہلہ کی آیت کا نزول ہوا، تو اس نے کہا ہم نہیں مانتے نبی۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کی آیت ہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی اولادیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، عورتوں کو تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، اپنی جانیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو حق پہ ہے اسے بچا لے، جو کفر پہ ہے اسے غرق کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی منبر ختم نبوت سے اترے، سیدھے اپنے بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے 4 نفوس قدسیہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا علی تم میرا دامن تھامو، فاطمہ تم علی کا دامن تھامو،
दाईं अंगुश्त मुबारक इमाम हसन को, बाईं अंगुश्त मुबारक इमाम हुसैन को, ये पंज तन चले हैं इस्लाम को बताने के लिए, तरीक़े सहीहा दिखाने के लिए। वहीं से पंज तन बने, पांच पाक जिस्म एक चादर के नीचे चले। और जैसे ही उन ईसाइयों के पादरी ने देखा और यहीं से पूछा, वो जो बाएं जानिब लड़का आ रहा है उसका क्या नाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाएं जानिब जो बच्चा आ रहा है उसका क्या नाम है? लोगों ने बताया हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन नाम है। तो इसने कहा, मैं इन पंज तन में ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इनके नबी ने बद्दुआ कर दी और इन शहजादों ने आमीन कहा तो हम दुनिया से हिलाक हो जाएंगे, अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा वजूद बाकी नहीं रह जाएगा। मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि नजरान के ईसाइयों पर अजाब इलाही नाजिल होने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था। अजाब इलाही ऐसा नाजिल होता कि जंगल के जंगल तबाह हो जाते, चरिंदो परिंद नीस तो नाबूद हो जाते। अरे जब चरिंदो परिंद न रहते तो ये ईसाई कहां से बचते? ये मेरे नबी ने की रहमत है कि उसी जगह पर अस्तक़ादरी मान गया और जजिया देने के जहन में आ गया। वो हर साल जजिया देने की ठान ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं फरमाई, मौकूफ फरमा दिया अपने। तो ये अहले बैत की शान है, ये दर्जा है। इसीलिए हजरत अब्दुल वहाब शौरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमसे ये वादा लिया गया था, ये अहद किया गया था कि हर हाल में हम किसी हाल में भी सैयद जादी से निकाह ना करें, इसलिए कि उनके अदब को हम मलहूज नहीं रख सकते। मगर उस वक्त इजाजत दी गई थी कि जब हम अपने आप को उनका गुलाम तसव्वुर करें, अपने आप को उनका खादिम तसव्वुर करें, क्योंकि ये नबी की शहजादी। मगर एक बात आप मान लीजिए कि अगर कोई ये कहे कि हम तबर्रुक के लिए सैयदजादी से निकाह करना चाहते हैं, अदब के लिए, फायदा हासिल करने के लिए, दीन को आखिरत को मजबूत करने के लिए, तो उसके लिए जवाब यही है कि वो तो बगैर निकाह के बाहर से भी हम खिदमत करके हासिल कर सकते हैं। हमारी आसानी, हमारे लिए गनीमत यही है कि हम बचें, क्योंकि अदब नहीं रख सकते। और हमसे ये भी अहद लिया गया था, आप फरमाते हैं कि हमसे ये भी अहद लिया गया था कि हमारी बेटी और हमारी बहन जिसका जहेज बहुत ज्यादा हो, और अगर उस बहन या बेटी का निकाह कोई सैयद भेज दे, पैगामे निकाह कोई सादात भेज दे, जिसके पास खाने के अलावा महर देने के लिए कुछ ना हो, फिर भी अपनी बेटी का रिश्ता उससे करके फख्र महसूस करना चाहिए। इसलिए कि याद रखो, गरीबी फक्र है, ऐब नहीं है। गरीबी ऐब नहीं है, गरीबी को तो मेरे नबी ने पसंद किया। गरीबी ही से तो इस्लाम जमा हुआ है, गरीबी ही से तो इस्लाम चला है, गरीबों से ही तो इस्लाम पला है। और मेरे नबी ने इस तरह से गरीबों को पसंद फरमाया। आप दुआओं में, इल्तिजाओं में आप फरमाते थे, अल्लाहुम्मा हीनी मिस्कीन व मितनी मिस्कीन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझे गरीबों में ही जिंदा रखना, गरीबों में ही विसाल देना, गरीबों के झुरमुट ही में मुझको उठाना। गरीबों को मेरे नबी ने कितना पसंद किया, गरीबी को मेरे नबी ने कितना पसंद किया। इसलिए गरीबी को पसंद किया है कि गरीबी में हर समाज आ सकती है, अमीरी में नहीं आ सकती। मैं आपको बताऊं, ये आले रसूल का मकाम है, ये आले रसूल के मरातिब हैं। तभी तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक छान डाले, मगर नबी के खानदाने बनु हाशिम के बेटों से ज्यादा अफजल किसी को नहीं पाया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया तो फिर मैं दुनिया में फिरा, जमीन, नरम जमीन को देखा, पहाड़ों को देखा, पूरी दुनिया को छाना, तो अरब से बेहतर बस्ती नजर नहीं आई, अरब से बेहतर आबादी नजर नहीं आई। फिर अल्लाह के हुक्म से मैं अरब को ढिंडोला, अरब को छाना, तो अरब में
قبیلے مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں نظر آیا. پھر حکم خدا سے میں قبیلہ میں پھرا مضر کے، جب چھان بین کیا تلاش کیا تو کنانہ کے قبیلہ سے بہتر کوئی قبیلہ نظر نہیں آیا. پھر خدا کے حکم سے کنانہ کے قبیلے میں نے چھان بین کیا، جانچ پرکھ کیا تو قریش سے بہتر کوئی گھرانہ نظر نہیں آیا. اور جب خدا کے حکم سے میں قریش کے قبیلے میں پھرا، اس میں ڈھونڈا تلاش کیا تو خاندان بنو ہاشم سے بہتر کوئی شجرہ نظر نہیں آیا. اور جب خدا نے فرمایا جبریل سے کہ خاندان بنو ہاشم میں کسی ایک کا انتخاب کرو، کسی ایک کا انتخاب کرو، تو نبی سے زیادہ افضل کوئی انسان نظر نہیں آیا. یہی اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرا پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا ایک ایک بچہ واجب التعظیم ہے، چہ جائے کہ وہ چاہے باعمل ہو یا بے عمل، صاحب عمل ہو یا بے عمل ہے، وہ واجب التعظیم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ایک سید سے کفر کا گناہ نہیں صادر ہو جاتا وہ واجب التعظیم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک ہونے کا ارادہ لیا ہے. موت سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے شان میں کہ محبوب میں تو چاہتا ہی ہوں کہ آپ کے گھر والوں کو میں پاک کر دوں. توجہ دیجئے گا، تو جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے رب وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. ارادہ کیا کن ہو جا فیکون، ہو گئی. ارادہ کیا وہ چیز ہو گئی. تو یہ نبی کے گھر والے اسی وقت منزہ ہو گئے جس دم رب نے ارادہ کیا تھا، اسی وقت یہ منزہ اور مبرہ ہو گئے، اسی وقت یہ صاف ستھرا ہو گئے، اسی وقت یہ پاک اور صاف ہو گئے. اس چیز کو الگ رکھو. آؤ میں تھوڑی سی اور لائن کو سامنے لے کر کے آؤ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حضرت ابو فاسی رحمت اللہ علیہ جو مدینے کے باسی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے چند حسنی سیدوں سے مجھے کچھ دلی قدورت ہوتی، دلی نفرت، اس لیے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں آل رسول ہیں، سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، آل رسول ہیں، سیرت رسول کے مطابق زندگی نہیں ہے. وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کا بیان ہے کہ مجھے چند حسنی مدنی سیدوں سے دلی قدورت تھی. میں نفرت کرتا تھا دل میں، مگر کسی سے اس کا اظہار نہیں کرتا تھا. ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کے روضے رسول کے سامنے مسجد نبوی شریف کے پاس بیٹھا تھا، بس ٹیک لگا، آنکھ بند ہوئی، غنودگی کا طاری عالم طاری ہوا، دل کی کھڑکی کھل گئی. خواب میں نبی تشریف لائے، خواب میں نبی تشریف لائے اور آپ فرماتے ابو فاسی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری اولادوں سے دلی قدورت رکھتے ہو. وہ فرماتے ہیں میں کانپ گیا. میں نے فرمایا سرکار مجھ میں مجال کہاں، استطاعت کہاں ہے، مجھ میں جرت کہاں ہے کہ میں آپ کی اولادوں سے دلی قدورت رکھتا ہوں. بس دلی تھوڑی سی یہ نفرت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اولاد ہے آپ کی، مگر آپ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتی. آپ کے شجرے میں ہے مگر آپ کے سنت اور آپ کی شریعت، آپ کے سیرت کے مطابق یہ لوگ نہیں چلتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو فاسی کیا تمہیں فقہی مسئلہ یاد نہیں ہے؟ نبی فرماتے کیا تمہیں فقہی مسئلہ یاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سرکار حکم فرمائے. تو آپ نے فرمایا ابو فاسی کیا تم نہیں جانتے کہ چاہے جتنا گناہ کرے اولاد پھر بھی باپ سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا؟ چاہے جتنا گناہ کرے مگر جب کہی جائے گی تو باپ ہی کی اولاد کی طرف، اولاد باپ ہی کی طرف منسوب کی جائے گی. تو تم یہ نہ دیکھو کہ وہ کرتے کیا ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کا سلسلہ جاتا کہاں ہے.
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा साइड में रखिए। एक इंसान अपने घर से मोहब्बत करता है, घर वालों से मोहब्बत करता है, बीवी बच्चों से मोहब्बत करता है, माँ बाप से मोहब्बत करता है, उसके बावजूद वो एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, डिप्टी बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, जो चाहो दुनियादारी एतबार से वो बन सकता है, मोहब्बत करके सब कुछ बन सकता है, मगर एक मोमिन सही मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान मोमिन बनने के लिए इश्क़े रसूल, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत औलादे रसूल शर्त है। जब तक कि औलाद की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत दिल में नहीं बिठाएगा, वो मुसलमान सही मानों में नहीं हो सकता। आप याद रखें और इसको साइड में रखें। अब आओ हम थोड़ी देर के लिए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखते हैं कि इनकी जिंदगी में आले रसूल का किस तरह से प्यार है, इन्होंने किस तरह से मोहब्बत की है औलादे रसूल से। और आज जो इस तरह से अवाम में मशहूर है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह एक जलीलुल कद्र सहाबी का दर्जा रखते हुए भी एक जहल की दुनिया वाले कुछ लोग, खारिजी जमात के या शमानियाजी टाइप के लोग बुग़्ज़ इनाद रखते हैं, आपकी शान मुक़द्दसा में शिब्बो शितम और लान तान कहते हैं, वो तौबा कर लें। इसलिए कि खारिजियों पर और राज़वियों तो बहुत पत्थर मारे जा चुके, आज थोड़ी सी शमानियाजियों पे भी पत्थर फेंकना चाहूंगा ताकि उनकी भी जुबानें गूंग होती हुई नजर आए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को जरा करीब से देखो, पहले इनका शजरा देखो, क्या मुबारक शिजरा है आपका, क्या मुबारक सिलसिला है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद दादा हजरत अब्दे मुनाफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, हाशिम बिन अब्दे मुनाफ, चौथे दादा मेरे नबी के अब्दे मुनाफ। और हजरत अमीर मुआविया का शिजरा माँ की तरफ से अब्दे मुनाफ से जाके मिल जाता है, बाप की तरफ से हजरत अब्दे मुनाफ से जाके मिल जाता है। कितना करीबी रिश्ता है मेरे नबी का अमीर मुआविया का रसूल पाक से। और सिर्फ यही नहीं है, सुन लो, हजरत अमीर मुआविया रसूल पाक के साले होने का भी शरफ रखते हैं, इसलिए कि आपकी हकीकी बहन उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अबू सुफियान, उनका निकाह रसूल पाक से आपका अक़्द हुआ था और ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी बहन है। तो इस सिलसिले से आप हकीकी साले भी हुए। इसीलिए मसनवी शरीफ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सारे मोमिनीन का मामू तहरीर फरमाया। क्या दर्जा है, आपको सारे मोमिनीन का मामू तहरीर फरमाया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो दर्जा है। तो अब यहां पर थोड़ा सा आप पॉइंट को देखिए कि जब हजरत अमीर मुआविया रसूल पाक के साले, तो अमीर मुआविया का बेटा यजीद नबी का, मैं रिश्ता नहीं बताऊंगा, नबी का आगे आप समझ लीजिएगा। बैर कैफ अमीर मुआविया आपने सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौके पर, खास उस दिन पर आपने इस्लाम को कबूल फरमाया। काफिरों कुफारे मक्का की वजह से आप अपने इस्लाम को छुपाए रहे। जब फतह मक्का का दिन आया, उस दिन अमीर मुआविया ने अपने इस्लाम को जाहिर फरमा दिया। आपने इस्लाम को जब जाहिर किया, इसीलिए तो मेरे नबी की हदीस मुकद्दस है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हिदायत देने वाला बना दे और हिदायत पाने वाला बना दे। मेरे नबी की हदीस पाक है अमीर मुआविया की शान में। आजकल ये जो अवाम में गलत मशहूर है, एक बात मशहूर है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन अमीर मुआविया के कंधे पर यजीद बैठा था और अमीर मुआविया छोटा सा था, यजीद तो उसको कंधे पर लेके गली में घुमा रहे थे। तो अमीर मुआविया को देख करके इस हाल में नबी ने फरमाया जन्नती के कंधे पर जहन्नमी सवार है। यह गलत है, इसलिए कि अमीर रसूल पाक के विसाल फरमा जाने के 15 साल बाद यजीद पैदा हुआ, सन 25 हिजरी में यह पैदा हुआ।
تو کب امیر معاویہ لیے گھوم رہے تھے؟ اور نبی نے فرمایا جب وہ 25 ہجری میں 15 سال بعد پیدا ہوا تو پھر کاندھے پہ بٹھا کے گھمانے کا سوال کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ مگر دیکھو حضرت امیر معاویہ کی وہ ذات ہے کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ آپ کو وحی کی کتابت کا بھی شرف حاصل ہوا ہے، آپ کاتب وحی بھی رہے ہیں، آپ کو وحی کے کتابت کا بھی درجہ حاصل رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ جو کلام الہی میرے نبی پر نازل ہوتا تھا آپ اس کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ یہ امیر معاویہ کا درجہ ہے۔ اور سنو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، آپ شرح بخاری شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص رہ چکے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام الوقت آپ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ دونوں میں تفریق پیدا کر کے پوچھا کہ آپ بتائیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک کے ساتھ میں وقت جہاد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ جس سواری پر سوار تھے اور اس سواری کے چلنے میں جو دھول اڑ رہی تھی، وہ دھول جب گھوڑے کے ناک میں جا رہی تھی تو اس گرد کے برابر بھی عمر عبدالعزیز کا مرتبہ نہیں ہے۔ عمر عبدالعزیز کا مرتبہ اس ناک میں جانے والے دھول کے برابر بھی نہیں۔ اب سنو عمر عبدالعزیز کا مرتبہ اسلام میں کتنا ہے؟ آپ کو امام الہدا کا رتبہ حاصل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں امام الہدا کہا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین میں 5ویں خلیفہ کے حیثیت سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے سیدنا خواجہ خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی تھی۔ اس اتنا بڑا درجہ حاصل ہے، یہ مقام آپ کو حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا درجہ امیر معاویہ کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے گھوڑے میں داخل ہونے والے گرد کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ لوگ جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اس جگہ سے عبرت حاصل کریں، شب و شتم کرنے میں، لان تان کرنے میں اپنے زبان پر لگام دو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فقیہ اور مجتہد صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کے روایت کردہ حدیثوں کو قبول کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اگر حضرت امیر معاویہ اللہ اکبر کبیرہ فاسق و فاجر ہوتے تو کیا یہ صحابہ ان کے روایت کردہ حدیثوں کو مان سکتے تھے؟ اور پھر آپ دیکھیے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بہقی، یہ وہ محدثین کرام ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے روایت کردہ حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور جن میں امام بخاری اور حضرت مسلم وہ محتاط ہستی ہے کہ کسی راوی میں اگر ذرا سی بھی لغزش دیکھی ہے تو ان کی روایتوں کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ان بزرگ ہستیوں نے امیر معاویہ کی روایت کردہ حدیثوں کو اپنے اپنے کتابوں میں درج کر کے آپ کے سکہ عادل ہونے پر مہر لگا دیا ہے، ثبوت دے دیا ہے، سند عطا کر دیا ہے۔ آگے سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خلافت کے دور میں دمشق کا حاکم آپ نے بنایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں دمشق کا حاکم حضرت امیر معاویہ کو بنایا، اور اپنے زندگی کے آخری زمانے تک ان کو ہٹایا نہیں، ان کو معزول نہیں کیا۔ حالانکہ عمر فاروق اعظم کی زندگی میں بول چکا ہوں کہ اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ ذرا ذرا سی لغزش پر بڑے بڑے سپاہوں کو آپ نے معزول کر دیا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کو آپ نے معزول کر دیا ہے۔ ارے وہ حضرت خالد بن ولید جن کو رسول پاک نے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا تھا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار،
اللہ کی تلوار. رسول پاک نے حضرت خالد بن ولید کو یہ خطاب دیا تھا. چھوٹی سی شکایت پر حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا, ان کو ہٹا دیا. اتنی سخت گیر آدمی کے زمانے میں امیر معاویہ کا حاکم بننا, پھر حضرت عمر کے زمانے کے آخری حصے تک حاکمیت پر مقرر رہنا, یہ آپ کے تقوی اور بلندی کا اظہار کر رہا ہے, آپ کے درجے کا اعلان کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک کے خلافت کے انجام دیا. آپ نے 6 ماہ تک کی حکومت فرمائی, اور 6 ماہ کے بعد میں حکومت کے سارے باغ ڈور کو اٹھا کر کے آپ نے حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیا, دے دیا. اور اس کے بعد میں یہی بس نہیں, بلکہ اس کے آگے بھی سنو, سیدنا امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے دستے مقدس پر بیعت بھی کیا ہے, ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے جو آپ پر نذرانہ فکس کیا تھا, وظیفہ فکس کیا تھا, اس کو ہر سال پر آپ لیتے بھی رہے. خدا کی قسم, اگر امیر معاویہ میں کوئی خامی ہوتی, کوئی نقص ہوتا, تو نبی کا لاڈلا گردن کٹا دیتا, مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا تھا. تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو یزید نے پوچھا, ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کس کو انتخاب میں لایا جائے گا, آپ کے بعد خلافت کس کو دی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا, دیکھ خلیفہ تو تو ہی بنے گا, خلافت کا حاکم تو تجھی کو بنایا جائے گا, مگر جو میں تجھ سے کہتا ہوں وہ ذرا سن. میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں, اسے دل پہ لے لینا. دیکھ, کوئی کام امام حسین کے مشورے کے بغیر مت کرنا. پہلے انہیں کھلانا, بعد میں تو کھانا. پہلے انہیں پلانا, بعد میں تو پینا. پہلے ان پر خرچ کرنا, پھر کسی اور پر خرچ کرنا. پہلے انہیں پہنانا, بعد میں کسی اور کو پہلانا. اس لیے کہ یہ دیکھ, خلافت پر میرا حق نہیں ہے, یہ حضرت علی کا حق ہے, امام حسین کا حق ہے. کچھ دن تک تو خلیفہ رہنا, اس کے بعد میں جب حضرت امام حسین اپنے پورے کمال کو پہنچ جائیں تو خلافت ان کو دے دینا, یا پھر وہ جس کو چاہیں گے خلافت وہاں تک کے پہنچ جائے گی. مگر دیکھ, ہم اور تم حضرت علی اور ان نبی کے غلام ہے, نبی کے در کے غلام ہے, ان کے گھر کے غلام ہے. اگر تم نے اہل بیت کو ستایا تو پھر قیامت میں تیری بخشش کون کرائے گا, قیامت میں تیری شفاعت کون کرائے گا؟ یہ وصیت دے کر کے آپ کا وصال ہو گیا. 78 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد قولنج اٹھا, اور اسی مرض میں آپ دنیا سے چلے گئے. دنیا سے جب جانے کا وقت قریب آیا تو آپ کے پاس میں تبرک کے طور پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شریف تھی, اور لنگی مبارک تھی, تہبند شریف, اور آپ کے پاس رسول پاک کا منہ مقدس تھا. سبحان اللہ. آپ کے پاس رسول پاک کے تراشے ہوئے ناخون اقدس کے چند ٹکڑے تھے. آپ کے جب وصال کا وقت قریب ہوا تو لوگوں سے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ غسل جب دینا اور جب کفن پہنانا تو کفن کوئی اور نہیں, رسول پاک کی چادر دینا. میرے جسم پر نبی مکرم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی تہبند مبارک کو دینا, اور میرے بدن اور کفن کے درمیان میں ناخون مصطفیٰ اور منہ رسول کو رکھ دینا, تاکہ جب میں خدا کے حضور میں پہنچوں اور اللہ مجھ سے پوچھے, اے امیر معاویہ بتا تو کیا لے کر کے آیا ہے, تو میں عرض کروں, مولا ناخون رسول کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے صدقے سے تو مجھے بخشش عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا, آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کو بخشایا ہوا جنتی منانے کی کوشش کر رہے ہیں. جنتی بخشا بھی ہے اور بخشایا بھی ہے, یہ ان کا امیر المومنین ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان ابی دردائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من امتی یبدل سنتی من بنی امیہ یقال له یزید
خاندان بنی امیہ میں پہلا وہ شخص یزید پیدا ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا. تو نبی کی پیشن گوئی برحق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سنت رسول کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ شجرہ حیات رسول کو کاٹنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ اولاد رسول کو شہید کیا کہ نہیں کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی دھرتی پر یزیدیوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ اہل بیت کا ایک بھی بچہ بچنے نہ پائے. نسل محمدی کو کاٹ دو، اللہ اکبر کبیرہ، اور چھوڑا بھی بچا بھی تو ایک بیمار، بچا بھی تو ایک بیمار. کربلا میں امام حسن کا بیٹا کٹ گیا، کربلا میں امام حسین کا بیٹا شہید ہوا. حسن و حسین کی خاندان آپ کی اولادیں کٹی، حسین کربلا میں اولاد کٹی، حسین کی نسل کٹ گئی یزید کی. اولادیں کٹی حسین کی، نسل کٹ گئی یزید کی. آج کوئی مجھے بتائے چھان کے پورے دنیا میں کہ یزید کا کوئی کہیں پر بیٹا موجود ہو، اس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کہیں پہ موجود ہو. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کربلا کی شان ہے کہ جب کربلا کسی کو پھیلانا چاہتا ہے تو پہلے کٹوا دیتا ہے، پہلے کٹوا دیتا ہے. ایک بچا تھا، آج پوری دنیا میں سید چھا گئے، ہر طرف سید، ہر صوبے میں سید، ہر ضلع میں سید، ہر شہر میں سید، ہر آبادی میں سید، ہندوستان میں سید، عربستان میں سید، چین میں سید، جاپان میں سید، مومنوں کے جھرمٹ میں سید، ہمارے آن میں سید، ہماری شان میں سید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. میں نے پوچھا کہ تم لوگ یزید کو بخشا بخشایا جنتی کیوں بولتے؟ یہ لوگ کہنے لگے ایک حدیث تمہیں نہیں یاد ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش من امتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ پہلا وہ لشکر جو شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہوا جنتی ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ پہلا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کے شہر پر حملہ بولے گا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس لیے اچھا، جب اب کیا یزید اس میں شامل تھا؟ ہاں شامل تھا. تو اب تو مجھے سن کا پتہ لگانا ہوگا کہ اگر یزید اس لشکر میں تھا تو کس سن میں لڑنے کے لیے گیا تھا. تو تاریخ بتاتی ہے، شرح بخاری شریفینی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 198 بتایا جاتا ہے کہ یزید سن 49، سن 50، سن 52 ہجری، سن 55 ہجری، سن 49 سے لے کر کے سن 55 ہجری تک انہی کسی سالوں میں وہ لشکر پر حملہ لشکر کے ساتھ کرنے کے لیے گیا تھا. اب وہ چاہے سپاہی سالار بن کے گیا ہو یا معمولی سپاہی بن کے گیا ہو، مان گیا میں کہ یزید نے حملہ کیا. سن 49 سے لے کے سن 55 تک کے جو لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس لشکر میں یزید تھا. اب مان گئے، مگر اب تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس 49 سے بھی پہلے حملہ ہو چکا تھا. حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں ہے کہ سن 49 سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان میں لشکر جا کر کے قسطنطنیہ پر پہلے حملہ کر چکے تھے. اور تاریخ میں یوں آتا ہے کہ سن 46 یا 47 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا انتقال بھی ہو گیا. تو جب سن 46 میں ان کا وصال ہوا تو 46 سے پہلے حملہ کیے ہوں گے. اور یزید شامل تھا 49 میں یا 50 میں یا 52 میں یا 55 میں. اور حضرت عبد الرحمن کا جو انتقال ہوا ہے وہ سن ہے سن 46. تو اس کا مطلب ہے قسطنطنیہ پر سن 46 سے پہلے حملہ ہو چکا تھا. یہ یزید، یہ حدیث یزیدیوں کے لیے نہیں ہے، نبی کے مقدس صحابیوں کے لیے ہے.
نبی کے صحابیوں کے لیے ہے. یہ حدیث پہلے لشکر والے کے لیے ہے, دوسرے لشکر والوں کے لیے نہیں ہے. اب اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یزید شامل ہی تھا, کسی لشکر میں شامل تھا, تو کیا اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے؟ پھر تو گلشن زہرا کے پورے باغ توڑ دے سب معاف, مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کرے معاف, خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرے معاف, منبر رسول پر جانوروں کے گلید اور گوبر پڑے معاف, ازواج جو ہے مدینہ شریف کی پاک تینت حرم حرمت کو وہ اپنے لیے جائز قرار دے لے معاف, آل رسول کے ایک ایک بچے کو 3 دن تک بھوکا تڑپا کے شہید کرے معاف. اگر ایسا ہو جائے میاں تو کائنات کا نظام و سسٹم برباد ہو جائے گا, نظام عالم تو ہو بھالا ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو ہاتھ چھوٹنے سے پہلے سلام کرنے والے, جواب دینے والے دونوں بخش دیے جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے, رمضان کے مہینے میں اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنے بھائی کو افطار کرائے تو وہ بخشے ہوئے جنتی ہے, وہ بخشائے ہیں. تو اس کا مطلب وہ چاہے جو کرے معاف, روزہ رکھ لیے معاف. اگر ایسا ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کے بعد میں اگر کوئی گناہ کوئی کرے گا اور تم روکنے کی کوشش کرو گے تو وہ کہے گا چپ ہو جاؤ, ہم سلام کر چکے ہیں, ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے, ہم نماز پڑھ چکے ہیں, ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایسا نہیں ہے, عبادت اور ہے, دل کی محبت کچھ اور ہے, دل کا رشتہ کچھ اور ہے. ابو یزید محمد دین بٹ لاہوری نے ایک زمانے میں ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام تھا رشید بن رشید, اور کتاب کو لکھا جس میں معاذ اللہ رب العالمین یزید کو امیر المومنین کہا اور اس کی شان میں تعریف و توصیف لکھے. امام حسین کو دین کا دشمن, غلطیوں کا پتلا, حکومت کا باغی, دولت کا لالچی, معاذ اللہ رب العالمین اور حضرت علی کے خلافت کا اس میں مذاق اڑایا گیا. اور جب وہ کتاب سامنے آئی تو خارجی گروہ کے 22 مولویوں نے اس کو تصدیق کیا. خارجیوں, اس جگہ پر ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کہیں گے, ہم تو تمہیں دعا دیں گے کہ اگر تم یزید سے اتنی الفت اور داراداری رکھتے ہو تو میری دعا ہے کہ تمہارے دل کو یزید کے محبت سے خدا بھر دے, ہمارے دل کو حسین کے محبت سے خدا بھر دے. تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا. حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان یزید قد اشتہر بالمعارف وشرب الخمر, یزید رنگ رلیوں کا متوالا تھا اور شراب بھی پیتا تھا. واتخاذ الغلمان والکیان, اور ہمیشہ اپنے پاس حسین دوشیزائیں گانے والی لڑکیوں کو, گانے والے لڑکوں کو رکھتا تھا. واتخاذ الغلمان والکیان, اور وما من یوم الا یصبح فیہ مخمورا, اور جب صبح اٹھتا تو وہ شراب کے نشے میں مست ہوتا تھا. کتوں کا شکاری تھا, بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپی پہناتا تھا. وما کان اذا مات کردۃ حزن علیہ, جب کوئی بندر مر جاتا تو بندر کے مرنے پر وہ سوگ منایا کرتا تھا. یہ تو حضرت علامہ ابن کثیر کا بیان ہے. یزید کے بیٹے کا بیان انہوں نے نقل فرمایا ہے, وہ سنیے. اس کے بیٹے نے جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے باپ کو حکومت دی گئی, وقد کان لا اہل لہ, حالانکہ میرا باپ حکومت کے لائق تھا ہی نہیں. یہ یزید کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں جواب دے رہا ہے کہ میرا باپ حکومت کے لائق تھا ہی نہیں. پھر اس نے نواسے رسول سے جنگ کی, نقصت عمرہ, اللہ نے اس کی زندگی کو کاٹ دیا. مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کی اولادوں سے دشمنی کرنے پر اللہ تعالیٰ زندگی کو کم کر دیتا ہے, رشتے زندگی, رشتے حیات کو کاٹ دیا جاتا ہے. پھر آگے بیان ہے وہ سارا فی قبرہ معتوبا بذنوبہ, نواسے رسول سے گستاخی کی آپ کی شان میں, اپنے اعمال کے لیے گناہوں کا بوجھ اکٹھا کر لیا.
اسی لیے ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ عذاب میں عذاب قبر میں عذاب میں گرفتار ہے، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے. لأن رجلا بینکم اولاتی والاخراتی والبناتی ویشرب الخمر ویدہ الصلاۃ. یزید تارک صلاۃ تھا، شراب پیتا تھا، سوتیلی ماؤں سے، سوتیلی بہنوں کا، سوتیلی بیٹیوں کا زانی تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد تم بولنے کے لائق ہو؟ تم کہتے ہو کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید بخشایا ہوا جنتی ہے، اور تم اس پر بھی بس نہیں کرتے، اوپر سے کہتے ہو کہ امام حسین کربلا میں گئے تو بہت لڑے. ارے میں کہتا ہوں کہ میرا امام اگر جاتا لڑنے کے لیے تو مجال کس کی تھی کہ بچ کر کے نکلتا، بچ کے نکلتا. میرا حسین اگر کربلا میں لڑنے کے لیے جاتا تو ان کے ساتھ مکہ والوں کی فوجیں ہوتی، مدینہ کے غازیوں کی جماعت ہوتی. اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو زینب کو ساتھ لے کے نہیں جاتا. حسین اگر لڑنے کے لیے جاتے تو 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے نہ جاتے. اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو ناموس محمد کو ساتھ لے کے نہیں جاتے. حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے، مجبوراً ان کو لڑایا گیا. جھگڑا کسی خلافت کا نہیں، جھگڑا کسی امامت کا نہیں، جھگڑا تھا تو صرف اسلامی سرحدوں کو توڑنے کا. اگر لڑائی تھی تو دین سے دشمنی کی. یزید چاہتا تھا کہ جس مسند پر بیٹھ کر کے حضرت ابو بکر نے صداقت کے پرچم کو بلند کیا ہے اس مسند کو گرا دیا جائے. یزید چاہتا تھا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر کے حضرت عمر نے ہر دنیا میں انصاف کا ترازو قائم کیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. یزید چاہتا تھا کہ اسلام میں منمانی کی جائے، نماز چھوڑی جائے، اسلام میں شراب پیا جائے، عیاشیت کی جائے. یزید چاہتا تھا کہ جہاں پر حضرت علی نے سخاوت اور شجاعت کا مرتبہ دکھایا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. مگر حسین چاہتے تھے کہ امیریت کو ختم کیا جائے. جس اسلام کو بچانے کے لیے ہمارے نانا نے 3 دن تک کے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے رسول نے طائف کے مقام پر پتھروں کی بارش میں بھی اسلام پھیلایا ہے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ والوں کے ظلم و ستم کو بھی چھوڑا ہے. آپ چاہتے تھے کہ آمریت کو ختم کیا جائے، ملوکیت کو پیروں تلے رکھ کر کے رونگ دیا جائے، اور اس بات کو دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیا جائے کہ آج کے بعد اگر اس دھرتی پر کسی کا پرچم بلند ہوگا تو وہ مدینے والے شریعت کا پرچم بلند ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام. غم نہ کرو. جب 22,000 فوج آئی کربلا کی دھرتی میں تو ان کے پاس طاقت بھی تھا، ان کے پاس سپورٹ بھی تھا. شمر کی طاقت، عمرو سعد کی طاقت، ہرملہ کی طاقت، اوپر سے ابن زیاد کی طاقت، یزید کی طاقت، کئی طاقتوں کو لے کر کے وہ فوج آئی تھی. مگر جب حسین کربلا کے لیے نکلے تھے تو صرف نام خدا پر خدا کا نام لے کے نکلے تھے. کوئی سپورٹ نہیں. میرا امام چلا تو کوئی سہارا نہیں. ارے سب سے بڑا سہارا تو خدا کا امام حسین ہی کے ساتھ تھا. اسلام جب بھی آیا ہے بے سہارا آیا ہے. اسلام جب بھی آیا ہے بے وسیلہ آیا ہے، بغیر دولت کے آیا ہے، بغیر تخت و تاج کے آیا ہے. اب وہ چاہے نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو، اب وہ چاہے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو، چاہے عرب والوں کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ ہو، اب وہ چاہے یزید کے دربار میں فاطمہ کا چاند ہو. اسلام جب بھی آیا ہے بے وسیلہ آیا ہے. اسلام جب بھی آیا ہے بے سہارا آیا ہے. میں بتاؤں، نمرود کو خدا نے طاقت دی، بادشاہت دی، دنیا کی دولت دی، اور خدا نے جب یہ ساری چیزیں دے دی تو خدا کے اس عطیے کو وہ ظالم بھول بیٹھا. غرور و گھمنڈ میں آ کر کے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے لگا کہ میں خدا ہوں. ایسے ہی فرعون کو اللہ نے دنیا کے دولت دیے، سیم و زر دیے، دنیا کی بادشاہت دی،
اور خزانے دیے تو اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کو وہ ظالم بھول بیٹھا, اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. ایسے ہی مکہ والوں کو جب اللہ نے سیم و زر دیے, دولت دیے, سونے چاندی کے جو ہے میراث عطا کیے, تو یہ ظالم کفار لوگ خدا تو نہیں بنے مگر اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کے اس کو خدا ماننے لگے, اس کی پوجا کرنے لگے, اس کی پرستش کرنے لگے. ایسے ہی یزید نے حکومت لی, ایک آمرانہ حکومت, ایک شخصی حکومت, اور مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا امیر سمجھنے لگا. میں باطل مرد پرستوں کا انجام بتاؤں, ارے مصر جو ہے, مصر تو فرعون دریائے نیل میں ڈوب کے مرا, نمرود کو 2 چھوٹے چھوٹے مچھروں نے مارا, یزید ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا, یزید درد کولنج میں گھرج گھرج کر کے مر گیا. اللہ والوں کا انجام حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے, محمد رسول اللہ بنے, محمد اللہ کے حبیب بنے, موسیٰ کلیم اللہ بنے, امام حسین شہیدوں کے امام بنے. میں کہتا ہوں کہ نمرود مر گیا, اس وقت کے نمرودیوں کا خدا مر گیا. فرعون مر گیا, اس وقت کے فرعونیوں کا خدا چلا گیا. یزید مر گیا, اس وقت کے یزیدیوں کا تاجدار عراق سے چلا, دمشق سے چلا گیا. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ جتنے باطل لوگ تھے وہ سب چلے گئے, مگر میں بتاؤں فرعون کے مرنے پر نہ فرعونیوں نے آنسو بہایا ہے, نمرود کے مرنے پر نہ نمرودیوں سے آنسو بہایا ہے, نہ ابو جہل کے مرنے پر مکہ کے کفاروں نے آنسو بہائے ہیں, نہ یزید کے مرنے پر دمشق والوں نے آنسو بہایا ہے. مگر اے فرات کے شہیدوں, تمہاری شہادت بھی کیسی شہادت ہے کہ تم جب شہید ہوئے تو زمین کا چپا چپا تمہارے لیے آنسو بہا رہا ہے, آسمان کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے, دھرتی کے ایک ایک ذرات رو رہے ہیں, ہندوستان والے رو رہے ہیں, پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, افغانستان والے اہو فغار میں ہیں, اور سب کے سب اپنے زبان سے یہی کہتے ہیں, حسین دبا نہیں, حسین کٹا نہیں, حسین پٹا نہیں, حسین درخشندہ ہے, حسین فنا نہیں, حسین پکا ہے, حسین مرا نہیں, حسین زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. سبحان اللہ. بے شک حق. اسلام کے شہزادوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا. وصال پاک کے بعد میں جو ہی تخت نشینی اختیار کی یزید نے, سب سے پہلے مدینہ کے عامل کے نام اس نے خط لکھے. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور حضرت امام علی مقام سے میرے نام کی بیعت طلب کرو, نہ ماننے پر ظلم و تشدد کرو, ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں. وہ خط وہاں سے چلتا ہوا مدینے میں پہنچا, اور جب مدینے میں دارالامارت میں وہ خط آیا, اور جب ولید کے سپاہی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کو تلاش کرنے لگے تو یہ راتوں رات مکہ چلے گئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ولید کے سپاہی مجھے بھی تلاش رہے ہیں, تو آپ بھی مدینے کو چھوڑ کے مکہ چلے گئے. اکیلے تنہا فاطمہ کا چاند اس خط کے ساتھ موجود تھا جو آپ کو طلب کیا گیا. شام کو خبر دی گئی, صبح ہوتے ہی آپ ولید کے دربار میں پہنچے, مگر پہنچنے سے پہلے آپ کے ساتھ کئی لوگوں کی جماعتیں تھیں, آپ کے محبانوں کا آپ کا ساتھ تھا. انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو اس دارالامارت میں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. امام حسین نے فرمایا میرے ساتھیوں, اس دارالامارت سے تم لوگ باہر رہو, اگر میری آواز اندر پہنچنے کے بعد بلند ہو جائے گی تو تم لوگ بھی اندر آ جانا. امام علی مقام ولید مدینہ کے سامنے پہنچے اور اس نے سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد میں یزید کا خط سامنے رکھ دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے نام یہ لیٹر آیا ہے کہ اس خط کے ذریعے حسین ابن علی کی بیعت یزید کے نام کی طلب کی جائے اور نہ ماننے پر ظلم و تشدد کیا جائے. امام علی مقام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے, ڈکٹیٹر ہے, اس نے کئی لوگوں کے حق کو بھی غصب کیا ہے, تو پھر ایک نبی کا لال ایک ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے نانا کے دین پر چھری نہیں چلا سکتا ہے. یہ کہہ کر کے آپ پلٹنے والے تھے. اسی عمارت میں مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان نے
ولید سے کہا موقع بڑا اچھا ہے، جانے نہ دو، ظلم و تشدد کرو، نہ مانے تو قتل کر دو معاذ اللہ رب العالمین۔ جو ہی فاطمہ کے چاند نے اس لفظ کو سنا آپ پلٹ گئے، پلٹنے کے بعد میں تلوار کھینچی، فرمایا مروان مجھ کو پتا ہے کہ کربلا کی دھرتی سے پہلے شہید نہیں ہو سکتا، کربلا کے دھرتی سے پہلے کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ محب اہل بیت تھا ولید عامل، اس نے مروان کو بلا بھلا کہا اور آپ سے کہا آپ تشریف لے جائیے، مگر ٹھنڈے دماغ سے اس خط کے بارے میں غور فرمائیے گا، اس لیے کہ ہم بھی حکومت کے حکم کو ماننے پر مجبور ہیں۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، اہل بیت سے آپ نے فرمایا اے اہل بیت یہاں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، معاویہ کا بیٹا جبر و تشدد پہ تل چکا ہے، وہ ہر قیمت پر اپنی غیر شخصی حکومت کو منوانا چاہتا ہے، چہ جائے کہ اسے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل بات ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نانا کا مدینہ خون سے رنگین ہو جائے، ہمارے لیے یہ بھی انتہائی مشکل بات ہے کہ میں اپنے نانا جان کا روزہ اپنے جیتے جی چھوڑ کر کے چلا جاؤں، اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسلام پر میں چھری چلا دوں۔ اس لیے اے میری اہل بیت میرے پاس بھی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بھی اس مدینہ کو چھوڑ دیں جہاں میرے زندگی کے صبح و شام گزرے ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم بھی سوئے مکہ چلے جاتے ہیں۔ آپ اہل بیت کو تیاری کا حکم دے چکے ہیں، اہل بیت کے جب تیاری کا حکم اڑوس پڑوس کے خواتینوں کو، مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو آپ کے بیت مقدس میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام مسجد نبوی شریف میں ہیں، محبان اہل بیت عاشقان آل رسول کے آپ کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، سب کے سب اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے خراج عقیدت پیش کر کے فریاد پر فریاد کر رہا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں اے نواسے رسول، اے جگرے گوتے گوشے بطول، خدا کے لیے آپ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں، یا اے نوجوانان جنت کے سردار آپ کے بغیر ہماری زندگیاں تلخ ہو جائیں گی، آپ تو یادگار مصطفیٰ ہیں، یا امام ہم جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو امام الانبیاء کے رخ والدسا کی رخ والضحا کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبان، اے میرے عاشقوں، میں جانتا ہوں تم دل سے مجھے روکنا چاہتے ہو، تمہارے اس محبت کا شکریہ، مگر تم نہیں جانتے کہ میرے سامنے کون سی مجبوری کھڑی ہے، کس کی آواز پر میں مدینہ سے نکلنا چاہتا ہوں، کون سی آواز مجھ کو پکار رہی ہے کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ، تم نہیں جانتے۔ اہل بیت کا وہ شہزادہ امام علی مقام ان عاشقوں کو روتا تڑپتا چھوڑ کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کی عورتوں کا جمع غفیر ہے۔ آپ نے سب کو تسلی اور تشفی دیا، بس تسلی کیا ملنا تھا، اشک بار آنکھوں سے روتی ہوئی الوداع کہہ کے اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی۔ امام علی مقام کربلا کا مسافر، مکہ کا مسافر اپنے پاک اہل بیت کو تیاری کا حکم دے کے رات کی تاریکی میں ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی ہے، رات کی تاریکی میں جنت البقیع کے مزار پاک میں ایک پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے، دل ہلا دینے والا سما ہے۔ امام علی مقام تشریف لاتے ہیں اور دیوانہ وار مزار فاطمہ سے چمٹ جاتے ہیں، رو کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے غریبوں اور مسکینوں کے سوال کو پوری فرمانے والی بنت رسول، اے خود بھوکی رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں امی جان، آج آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر کے آیا ہے۔ امی جان، امت کے شریروں نے تیرے نازوں کے پالے حسین پر مدینہ کی زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ امی جان، آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتا ہے، ایک بار الوداع تو کہہ دو۔ امی جان، آپ کا حسین موت سے نہیں ڈرتا، تیرے حسین نے تو تیرا دودھ پیا ہے، حسین موت سے نہیں ڈرتا، حسین کے بازوؤں میں علی کی طاقت ہے، انہوں نے رسول پاک کی حسین نے زبان چوسی ہے، تیرا حسین بزدل نہیں ہے۔ امی جان، بس روتا اس لیے ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہے،
ماں کے روزے مقدس سے دور جا رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، امہات المومنین کی قبور اطہر سے دور جا رہا ہوں۔ امی جان ایک مرتبہ مجھے تسلی دے دو، میرے حق میں دعا کرو کہ میری تھکی ہوئی باہوں میں جب تیرا علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو میں گھبرا نہ جاؤں، میری تھکی ہوئی باہوں میں جب 18 سال کا جوان کریل بیٹا اٹھاؤں تو خدا مجھ کو استقامت عطا فرمائے۔ امی جان میرے حق میں دعا کرو، امی جان ہمیں ایک مرتبہ اپنا چہرے مقدسہ دکھا دو، آخری مرتبہ آپ کے جمال مقدس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، آپ کا گلا رنجھ جاتا ہے، سسکیاں بھرنے لگتے ہیں۔ ادھر تو سیدہ کے لال کا یہ حالت ہے اور ادھر جنت البقیع کے مزارات میں ایک راشا طاری ہو جاتا ہے، زمین کانپنے لگی ہے، آسمان پر ایک راشا طاری ہو گیا، ستارے تڑپنے لگے، چاند کا دل ڈوب گیا۔ مزار فاطمہ سے درد میں ڈوبی ہوئی ایک آواز نکلی، حسین خاموش ہو جاؤ، اب آگے کچھ نہ کہنا ورنہ نظام عالم تو ہو بالا ہو جائے گا۔ اے میرے شہزادے دل تو یہی چاہتا ہے کہ مزار پاک سے باہر نکل کے تجھے شہادت کا دولہا بناؤں، تیری پیشانی کو چوموں، گردن کا بوسہ لوں، مگر اس طرح باہر نکلنے سے ابھی قیامت قائم ہو جائے گی، ابھی زمین پھٹ جائے گی، آسمان قائم ہو جائے گا۔ اے میرے شہزادے تو بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا، مگر اے میرے پیارے حسین گھبرانا نہیں، اس لیے کہ دنیا کے سارے شہیدوں کے قافلے کا تجھے سردار بننا ہے، تجھے فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنی ہے، تمہیں شمشیر ذوالفقار کے عصمت کے تحفظ کرنے ہیں۔ اے میرے شہزادے میں آؤں گی، کرب و بلا کی دھرتی پر آؤں گی، اٹھو باطل کے ہر طاقتوں سے ٹکرا جاؤ، کرب و بلا میں جب تمہارے خون کا قطرہ گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کی بارگاہ میں سرخروبی حاصل ہو جائے گی۔ اے میرے شہزادے میں آؤں گی، اے شیر خدا کے شیر میں کربلا میں آؤں گی، شہر بانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، سکینہ کے خشک ہونٹوں کو چوموں گی، امام الانبیاء بھی تشریف لائیں گے، حضرت امام حسن بھی تشریف لائیں گے، مولا علی بھی تشریف لائیں گے، اور جب کرب و بلا کی دھرتی پر تم جام شہادت کو نوش کرو گے تو تمہارے نانا کی زلف عنبری بکھر جائے گی، کربلا کا ذرہ ذرہ مہک جائے گا۔ اے میرے نواز سے پیارے لاڈلے چاؤ، حق تمہارے ساتھ ہے، فتح تمہاری قدم چومے گی، کربلا میں جیت تمہاری ہوگی۔ جاؤ امہات المومنین کے مزاروں کو بوسہ دیتے ہوئے نانا جان کے مزار مقدس میں حاضر ہو جاؤ۔ امام علی مقام سے غنودگی کا عالم ختم ہوا، پھر وہی جنت البقیع کا پرہول سناٹا ہے، آپ دیوانہ وار ماں کے مزار مقدس کو بوسہ دینے لگے، فرت محبت وجد میں الوداع الوداع کی صدا نکل رہی ہے۔ آپ آئے جنت البقیع شریف کے تمام قبوروں کو سلام پیش کرنے کے بعد امہات المومنین کے مزارات کو بوسہ دیا، بوسہ دیتے ہوئے آگئے ننھے سے مامو جان کے روضے اقدس پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار مقدس پہ تشریف لائے۔ یہ حقیقی رسول پاک کے شہزادے ہیں، یہ ابن رسول اللہ ہیں، آپ نے مزارے یہ جو ہے مزانے ابن رسول اللہ کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے میرے ننھے مامو جان، اس وقت کو یاد کرو کہ ایک وقت تھا کہ امام الانبیاء ایک گود میں ہمیں لیے ہوئے تھے، ایک طرف تمہیں لیے ہوئے تھے، میرے نانا کو دوہری خوشی حاصل تھی، موت کا فرشتہ آیا تھا اور عرض کیا یا امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ایک کو خدا کے وہ حوالے کر دیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خدا واپس مانگ رہا ہے۔ تو امام الانبیاء نے سوچا تھا کہ اگر میں اپنے نواسے کو خدا کے قرب واپس کر رہا ہوں تو اس کا غم ہمیں بھی ہوگا، اس کا غم میری بیٹی کو بھی ہوگا، اور اگر میں اپنے حقیقی شہزادے کو بھیج رہا ہوں تو اس کا غم زیادہ صرف ہمیں ہی ہوگا، اس لیے میرے نانا نے ہمیں رکھ لیا تھا، تمہیں ہمارا فدیہ بنا کے خدا کے قرب میں بھیج دیا تھا۔ اے مامو جان، آج اس فدیہ کو ہم اسلام کے لیے دے چکے ہیں اور سوئے مکہ نکل چکے ہیں، آگے میری تقدیر جس طرف لے کر کے جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا سلام قبول فرمائیے، میرے حق میں دعا فرمائیے گا، کیونکہ تم ابن رسول اللہ ہو، تم ابن رسول اللہ ہو۔ اور قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے، مزاروں کو چومتے ہوئے آگے نانا جان کے روضے اطہر پر۔ رات کا تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے، رات کے تیسرے حصے میں ملائکہ کرام صف بصف سلامی و زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، روضے رسول پر رحمت و نور کی گھنگھور گھٹائے چھائے ہوئی ہیں، انوار و نور کی
تازہ چادر تنی ہوئی ہے. اسی رحمت و نور کی برسات میں امام علی مقام اپنے نانا کے مزار مقدس پہ حاضر ہو گئے. با ادب سلام پیش کیا. اس کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان, آج آپ کا حسین آپ کے قدموں میں حاضر ہے. کون اندازہ لگا سکتا ہے امام پاک کے اس اٹھتے ہوئے درد کو جو آپ کے سینے میں موجزن تھا. بس آپ تصویر درد بنے ارشاد پر عرض کر رہے ہیں کہ اے نانا جان, میں وہی نواسا ہوں آپ کا جس کے لیے آپ ممبر کو چھوڑ کر خطبے کو چھوڑ کر نیچے اتر آتے تھے. اے میرے نانا, میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے ایک مرتبہ آپ کے پشت مقدس پہ سوار ہو گیا تھا تو آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا. میرے لیے جب تک میں نہ اتر جاؤں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا. اے نانا جان, آج آپ کا غلام آپ کے قدموں میں حاضر ہے, آپ کا نواسا آپ کے قرب میں ہے. ایک مرتبہ صرف آپ کے واللیل زلفوں کی جھرمٹ میں والضحا چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جلوہ رسول کی دیدار کا مشتاق ہوں. میرے سرکار مجھے جلوہ دکھا دیجئے. یہی کہہ رہے ہیں, عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ سرکار آپ بچپن میں مجھے دوش پاک پر سوار فرمائے ہوئے تھے تو کسی نے کہا تھا اے حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے, تو آپ نے فرمایا تھا اے کہنے والے یہ تو دیکھ لے کہ سوار کتنا اچھا ہے. آپ نے سوار کو بھی بے مثال کہا تھا, اب سواری کے ساتھ ساتھ سوال کو بھی بے مثال کہا تھا. اور جب آپ مجھے دوش پاک پر سوار فرماتے تھے تو میں آپ کے زلف مقدس کو لگام بنا لیتا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. میرے نبی آپ نے مجھ کو شہسوار بنایا ہے. اس حق کے شہسواری کو آج ہم اپنے دل میں لے کر کے سوئے کربلا جا رہے ہیں, سوئے سفر شروع ہو رہے ہیں. میرے نانا, ہم اپنے سینے پر تیر اور بھالوں کے تاب اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک کہ پہلے سواری زمین پر نہ گر جائے. اس وقت تک کہ آپ کا سوار زمین پر نہیں گر سکتا ہے. مگر اے میرے نانا, مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے رحم و کرم کے بغیر محال ہے, آپ کے دستگیری کے بغیر محال ہے. میرے سرکار آپ ہی شہادت کے بلندی پر مجھے لڑکھڑانے سے بچا سکتے ہیں. خدا را مجھ پر آپ رحم فرمائیے گا, خدا را آپ اپنا کرم فرمائیے گا. اے نانا جان, مجھ کو اپنے آغوش رحمت میں لے لو. ایک مرتبہ آپ کے گود میں آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. میرے سرکار امام سیدنا علی مقام یہی فریاد کرتے رہے. اب راز میں گفتگو ہو گئی, باتیں دیکھتی رہ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ پر جب غنودگی کا عالم ختم ہوا, آپ جب باہوش ہوئے تو آپ پھر وہی با ادب انداز میں روضے رسول کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لے آئے. اور جب آپ پہنچے گھر میں تو کیا دیکھ رہے کہ 10 سال کی معصوم بے گناہ حضرت سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر میں قیامت صغرا کا ماحول بپا کر رکھا ہے. بخار اتنی شدت سے ہے, اس قدر بدن جل رہا ہے کہ اٹھتی ہیں تو گر پڑتی ہیں. گرے ہوئے کو کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی سے فریاد شروع کر دیتی ہے. سیدہ زینب آگے بڑھی کہ لاؤ کچھ تسلی کے الفاظ پیش کر دیں. دامن زینب کو پکڑ کے سیدہ صغرا عرض کرنے لگی, اب جو ہے پھوپھی جان, یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے, سارے لوگ کہاں تیاری جانے کی کر رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹی کی حالت دیکھی اور اس کے گفتگو سنے تو آپ کا روما روما کانپ گیا. اور سفر جب آپ کے خیال میں جب سفر کا تصور آیا تو آپ کے اوپر ایک رقت طاری ہو گئی. سوچنے لگے اے حسین, تمہارا امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے, یہ امتحان کی پہلی کڑی ہے جسے تم جھیل رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام نے فرمایا شہر بانوں سے کہ جاؤ حضرت علی اکبر کو بلاؤ, علی اصغر کو بلاؤ, آخری مرتبہ اپنے بہن سے زیارت کر لیں, اپنے بہن سے ملاقات کر لیں. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جیسے ہی اپنے بہن کو دیکھا, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سامنے گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے, کچھ بولنا چاہتے ہیں تو آنکھوں میں آنسوؤں کی دیوار آ جاتی ہے. بڑی دیر تک دیکھتے رہے, صرف اتنا بول پائے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میری بہن کو شفائے کاملہ و عادلہ عطا فرمائے. یہی کہنا تھا کہ سیدہ صغرا پہ ایک بے تابی کا عالم طاری ہوا, غص آ گیا, آپ تیورا کر کے بے ہوش ہو گئی. امام علی مقام نے جب اپنی بیٹی کو حالت بے ہوشی میں دیکھا تو آپ فرتے محبت سے کانپ گئے. آپ قریب گئے, جب نفس کو دیکھا تو چھوا نہ ہی جا رہا تھا, اس قدر بخار تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیویوں سے نظروں کو بچا کر کے اپنے امامے پاک میں اپنے آنسوؤں کو جذب کر لیا, سورہ فاتحہ کو دم کیا اور قوت
मसीहाई ने पूरा असर किया। बेटी ने आंखें खोल दिया, इमाम को सर पर देख करके फरते वालेहाना में पुकारने लगी, मेरे आका आप आ गए, मेरे बाबा आप आ गए, मेरे मसीहा आप तशरीफ ले आए। इमाम ने फरमाया, बेटी हम बड़ी देर से तेरे सराहने खड़े हैं। ए बेटी, तुम कमजोर हो, नहीफ हो, सफर के लायक नहीं हो, तुम चल नहीं पाओगी। अल्लाह करे कि तुम्हें शिफाए कामला व आदला नसीब हो। जब तुम ठीक हो जाना तो अली अकबर आके तुम्हें ले जाएंगे। तुम इसलिए साथ जाने के लायक नहीं हो कि तुम सवारी पर चल नहीं पाओगी, तुम बीमार हो। जब सैयदा सुगरा ने सुना कि मेरी सफर में ना जाने की मेरी मंजूरी हो रही है, तो आपने जबरदस्ती अपने कमजोर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी और बगल में पानी का मशकीजा रखा हुआ था, आपने उससे चेहरे मुकद्दस को धोया और फरमाया, बाबा जान अब मुझे देखिए, मेरा बुखार बिल्कुल उतर चुका है। अच्छे अब्बू जान मुझे जरूर साथ लेके चलेंगे, मैं आपसे कभी कोई चीज की शिकायत नहीं करूंगी, आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगी। अगर मैं वक्त पर दवाओं को पी लूंगी, अगर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, सवारियों के आगे आगे पैदल चलूंगी। ये उनका जज्बा था, जब पैदल चलूंगी तो कुछ बुखार का मादा कम हो जाएगा। मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहजादी ने फरमाया, मेरे आका अगर आप ना माने तो मैं चल के भी दिखा सकती हूँ। उठे और बड़ी हिम्मत और ताकत लगा करके सैयदा सुगरा एक ही कदम बढ़ी थी कि फिर त्योरा करके गिर गई। हाँ, बेहोश हो गई, गशी का आलम तारी हो गया, अहले बैत में कोहराम बपा हो गया, सबके दिलों पर छुरियां चल गईं। थोड़ी देर के बाद में सैयदा सुगरा को जब होश आया तो बोलने की सलाहियत भी जा चुकी थी, अब तो बोलने की तवानाई और ताकत भी खत्म हो चुकी थी। बस पथराई नजरों से सबको देख रही है। एक एक जो है नामूसे मोहम्मद की कलियों को इमाम आली मकाम ने सवारियों पर सवार किया। आखिरी मर्तबा बेटी के पेशानी को बोसा दिया, उसके बाद अलविदा कह करके आप घर से बाहर निकल गए। ये वही हुजरा है जिसमें रसूल पाक अपने हयाते जाहिरी में एक बार जरूर तशरीफ ला रहे थे। आज नूरे मोहम्मद से, नूरे मोहम्मद के कलियों से, उनके आशाइयों से, उनके शुआओं से, जियाओं से ये हुजरा खाली हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सफर की तैयारी हो रही है। मौला ताला हम मुसलमानों को अहले बैत की बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए, इनके इश्क में सुबह शाम जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, इनके मोहब्बत में हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, इनके सदके से हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, इनके सदके से हमें सुन्नत और शरीयत पर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी में जब तक के रखे मोहब्बत आले रसूल में रखे और जब दुनिया से उठाए तो रसूल पाक का कलमा जबान पर विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। देखो इश्क रसूल के बगैर जिंदगी अधूरी है और मोहब्बत रसूल के साथ साथ आले रसूल के मोहब्बत के बगैर हमारी इबादत अधूरी है। मौला ताला हम मुसलमानों को इश्क रसूल के बदले में अपने नबी के झंडे का साया नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मोहतरम, एक ऐलान समात फरमाए। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारे बीच सरजमीन बरेली शरीफ से नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला कल हमारे जलसे की जीनत बनने वाले हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो घड़ी वो मंजर को समात करने के लिए और अपनी नज़र में बसाने के लिए मैं एक मरतबा आपसे इल्तिमास करता हूँ कि वक्त का ख़ास ख्याल रखें। ये जलसा ऐशा की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू होता है, लिहाजा जिन हज़रात को जगह की किल्लत हो रही है उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो अजीम हस्ती हमारे और आपके बीच होगी। शबीरे नामदार पे लाखों सलाम हो, शायाने जुल्फ़िकार पे लाखों सलाम हो। शबीरे नामदार पे लाखों सलाम हो, शायाने जुल्फ़िकार पे लाखों सलाम हो।
بیمار پر سلام علمدار پر سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام ہر ایک وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو شایان ذوالفقار پہ جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو شایان ذوالفقار پہ پیوست جس کے حلق میں تیرے عدو ہوا پیوست جس کے حلق میں تیرے عدو ہوا اس طفل شیر خوار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول ہونا تنہا روز محشر ساتھ ہو شبیر و شبر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ تمام حضرات تشریف رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما ابدا صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خضر ساحل لنا أسقالنا. مولا کریمہ کا ارشاد مندہ نوازہ ملی کا بادشاہ پروردگار جا الہ العالمین جس کے در یہاں پر مسلمانوں کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. الہ العالمین یہاں پر تیرے اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا. الہ العالمین تمام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین تیرے فضل تیرے رسول کے صدقے تفیل دن تمام کا ثواب تیرے اور تیرے رسول کی مقدس بابرکت بارگاہوں میں نظر اللہ سے قبول فرما. بعد تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین کی مقدس روح پاک کو اس کا سامنے فرما. یا اللہ ان تمام اذکار کا ثواب تیرے فضل تیرے رسول کے صدقے تفیل سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روح پاک کو اس کا سامنے فرما. بالخصوص پروردگار عالم ان تمام اذکار کا صاحب سید الشہداء سیدنا امام علی مقام وہ بات تنگ شہیدان کربلا کے مقدس روح پاک کو اس کا سامنے فرما. الہ العالمین تمام اذکار کا صاحب مرحومہ امت النساء کے روح پاک کو اس کا سامنے فرما. الہ العالمین ذکر خیر شہداء کربلا کے صدقے توفیل پروردگار عالم یہاں پر جو لوگ جس قدر حاضر آئے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی حاضریوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. الہ العالمین شہداء کربلا کی اس مقدس بابرکت محفل کی برکتوں کے صدقے توفیل میں یا اللہ ہم میں جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو قرض دار انہیں قرض و سبق دوشی عطا فرما دے. الہ العالمین جو بیمار انہیں شفا عطا فرما دے. جو بار قرض میں ڈوبے ہوئے الہ العالمین کو قرض و سبق دوشی عطا فرما دے. یا الہ العالمین اس مقدس بابرکت محفل کے صدقے توفیل پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی اللہ ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دے. الہ العالمین شہداء کربلا کے صدقے توفیل پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو پنج وقتہ با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم ہمارے پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے. الہ العالمین تیرے ان محبوبین بندوں کے صدقے توفیل پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک کو مکمل نقش فرما دے. قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنا دے. الہ العالمین تیرے ان محبوبین بندوں کے صدقے توفیل پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے دلوں میں شہداء کربلا کی محبت کو جاگزی فرما دے. الہ العالمین شہداء کربلا کی محبت عطا فرما دے. الہ العالمین فضل فرما کرم فرما تیرے محبوبوں کے صدقے توفیل پروردگار عالم جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی اللہ تو علیم بذات الصدور پروردگار عالم
ان کے تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما دے، جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما دے، جائز ارادوں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین فضل فرما، کرم فرما، جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں جس قدر بھی حصہ لیا اللہ ان کے تمام نیک جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین دین و دنیا کی کامیابی بھلائی عطا فرما، ہم سبھی لوگوں کے ایمان و عقائد میں پختگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو دین پر، ایمان پر استقامت عطا فرما، مسلک حقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آہستہ آہستہ جائیں، تبرک لے کر جائیں۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعے کی نماز حضرت علامہ مولانا سبحان رضا صاحب مسجد تاج البرکات کاورا پیڑ میں ادا فرمائیں گے۔ تمام حاضرین جلسہ سے شرکت کی درخواست ہے۔ بچوں کو پہلے تبرک دے دیں، بچوں کو تبرک پہلے دیں۔